بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. معزز سامعین کرام، عبادات میں سے اہم ترین عبادت ہے نماز، اور نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کے کسی نہ کسی حصے کی تلاوت کی جاتی ہے. اس لیے آج آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے. چنانچہ ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کے پالن ہار ہیں. یہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت کی پہلی آیت ہے. اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں بلکہ کائنات میں جہاں کہیں بھی کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے، جو چیز بھی تعریف کے لائق ہے، تعریف کی مستحق ہے، تو حقیقت میں وہ تعریف اللہ رب العزت کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ جتنی بھی چیزیں کائنات کے اندر موجود ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، پیدا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت ہی ان کے خالق ہیں. تو جس طریقے سے ایک ماہر نقاش ہوتا ہے، اس کے نقش و نگار کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو اس نقش و نگار کی تعریف حقیقت میں اس نقش و نگار بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. اسی طریقے سے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی تعریف اگر کوئی کرے گا تو وہ تعریف حقیقت میں اللہ رب العزت کی تعریف ہوگی. تو فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. رب العالمین، یہ پہلی صفت ہے کہ سارے جہانوں کا پالن ہار ہے. عالمین یہ عالم کی جمع ہے، یعنی خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ جنات ہو، یا فرشتے ہو، یا جانور ہو، درخت ہو، اس کے علاوہ آسمان ہو، چاند سورج ہو، ستارے ہو، جتنی بھی چیزیں اور جتنے بھی عالم ہیں سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اور اللہ رب العزت ہی ان سب چیزوں کو کمال تک پہنچانے والے ہیں. دوسری صفت جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے وہ ہے الرحمن الرحیم. الرحمن بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم والا. یہ اللہ رب العزت کی خاص صفت ہے. روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت زیادہ ہے اور غضب کم ہے. تو الرحمن الرحیم، الرحمن بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم والا. یہ دونوں علماء عربیہ کے نزدیک مبالغے کے صیغے ہیں، لیکن صفت مشبہ کے معنی میں ہے. تیسری صفت جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے مالک یوم الدین، یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے. اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جو بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کی مالک ہے. قیامت کے دن اگر کسی کی حکومت ہوگی تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ہوگی. اس دنیا میں تو خواہ کوئی بھی حکومت کر لے اور کوئی بھی اپنی حکومت بنا لے، لیکن قیامت کا دن جب ہوگا اور سارے جہاں کے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے تو اس وقت کسی کی حکومت نہیں ہوگی. بات اگر چلے گی تو وہ صرف اللہ رب العزت کی چلے گی. اسی کو فرمایا مالک یوم الدین. یہاں تک کہ قرآن پاک کی یہ 3 آیتیں ہو گئی. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ میرے بندے، جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اور یہ پہلی 3 آیتیں پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میری بزرگی بیان کی. اور جب چوتھی آیت پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تعریف کا مفہوم بھی ہے اور اس میں درخواست بھی ہے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو چونکہ اپنے کاموں میں اللہ سے مدد طلب کی گئی ہے، اس لیے یہ درخواست بھی ہے، اور ایاک نعبد اس میں موجود ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اس اعتبار سے یہ حمد بھی ہے، بزرگی بھی ہے. اس کے بعد کی جو 3 آیتیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ خالص بندوں کی درخواست ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کاملہ سے بندوں کو سکھائی ہے کہ بندوں کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کیا دعا مانگنی چاہیے اور کس طرح مانگنی چاہیے. یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہی ہے کہ اللہ نے بندوں کو یہ بھی سکھایا کہ مجھ سے کس طرح مانگنا ہے. چنانچہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ چوتھی آیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو جو لوگ مزاروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں تو ایاک نعبد یہ ان کے خلاف ہے. عبادت صرف کس کی ہوتی ہے؟ صرف اللہ رب العزت کی ہے. اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے. اسی طریقے سے ایاک نستعین، اگر کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے اور مدد کی ضرورت پڑنے لگے تو ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگتے بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہوتے ہیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی اہم واقعہ پیش آتا، کوئی بات درپیش ہوتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز کی طرف بڑھتے، 2 رکعت پڑھتے اور اللہ رب العزت سے دعا فرماتے. تو اسی کو اللہ رب العزت نے ایک دوسری آیت کریمہ میں اس طرح ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو اللہ رب العزت کی صبر سے اور نماز سے. یعنی اگر کوئی پریشانی پیش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اس وقت ڈپریشن لینے کی اور ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس وقت سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف توجہ کرنا ہے. بندے کو اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اس کے بعد اللہ رب العزت اس کی کارسازی فرمائیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے ہیں. اور حقیقی معنی میں بندے کی جو مدد کرتا ہے وہ اللہ رب العزت ہی کرتے ہیں. اگر کسی بندے سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو اللہ رب العزت نے چاہا ہے تبھی اس بندے سے وہ فائدہ پہنچ رہا ہے. اگر اللہ رب العزت نہ چاہتے تو اس بندے سے بھی آپ کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا، چونکہ دل بھی اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے. لہذا سب سے پہلے اور سب سے زیادہ مدد اللہ رب العزت سے ہی مانگنی چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، اب یہاں سے اخیر کی وہ 3 آیتیں شروع ہوتی ہیں جس میں پروردگار نے اپنی رحمت کاملہ سے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ ہمیں درخواست کس طرح کرنی ہے. ایک بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے اور اس سے مناجات کرتا ہے بالکل سب چیزوں کو چھوڑ کر، تو پھر وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے، سیدھے راستے پر جما دیجئے، سیدھے راستے پر چلائیے. یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھے راستے سے مراد ہے دین کا راستہ، یعنی وہ راستہ جس پر انبیاء کرام علیہم السلام چلے ہیں، وہ راستہ جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چلے ہیں، وہ راستہ جس کو بزرگوں نے اپنایا ہے. ہمیں بھی وہ راستہ دکھلائیے اور اسی پر جما دیجئے.
آگے اس راستے کی اور وضاحت آ رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، جن پر آپ نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھائیے۔ دیکھو اس دنیا میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ جب سے کائنات بنی ہے، دنیا بنی ہے، اور جب تک دنیا رہے گی ہر طرح کے لوگ موجود رہیں گے، اچھے لوگ بھی اور برے لوگ بھی۔ ان آیات میں اشارہ ہے، بلکہ رہنمائی ہے کہ اچھے لوگوں کے راستے کو اپنانا چاہیے اور برے لوگوں کے راستے سے بچنا چاہیے۔ تو اچھے لوگ کون ہیں؟ اچھے لوگوں کو اللہ رب العزت نے خود ایک دوسری آیت میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ چار ہیں۔ نمبر ایک، پہلی جماعت تو انبیاء کرام کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ہے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، سب کا دین ایک ہی دین تھا، سب نے توحید کی دعوت دی اور قیامت کے دن پر ایمان کی دعوت دی، فروعی اختلاف رہا ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلی جماعت جن پر اللہ کا انعام ہے وہ انبیاء کرام کی ہے، ان کے راستے کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے۔ دوسری جماعت ہے صدیقین کی۔ صدیقین کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس بات کو تسلیم کر لیا جائے، خواہ وہ اپنے اوپر کتنی ہی شاق اور کتنی ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ یہ مقام ہوتا ہے صدیق کا۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی بات کہی جاتی تو حضرت بغیر ہچکچاہٹ اور بغیر تأمل کے اس کو قبول فرما لیتے۔ چنانچہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا تو ہر کسی نے سوچا اور غور و فکر کیا، لیکن حضرت صدیق اکبر نے نہ کچھ سوچا نہ کچھ غور و فکر کیا۔ آپ علیہ السلام نے جیسے ہی اسلام پیش کیا فوراً بغیر کسی ہچکچاہٹ کے حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کر لیا، اس لیے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ بہرحال دوسری جماعت جس پر اللہ رب العزت کا انعام ہے وہ صدیقین کی ہے۔ ہمیں بھی یہ چاہیے اگر کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم معلوم ہو جائے تو ہم بغیر کسی چون و چرا کے اپنی ناک کو اس کے بیچ میں نہ لائے، بغیر کسی چون و چرا کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کو قبول کریں۔ تیسری جماعت جو ہے شہداء کی ہے۔ شہداء جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں، جن کا انتقال ہو جائے، جو وہ جماعت شہداء کی کہلاتی ہے۔ پہلے نمبر پہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، دوسرے نمبر پر صدیقین کی جماعت ہے، تیسرے نمبر پر شہداء کی جماعت ہے۔ شہداء بھی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ چوتھے نمبر پر صالحین یعنی عام مسلمانوں کی جماعت ہے۔ عام مسلمان سے مراد وہ بندہ جو اللہ رب العزت کے احکام اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرتا ہے، پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ نے اس کو اگر وسعت دی ہے، مالداری دی ہے تو حج کرتا ہے، زنا نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، چوری نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، کسی کو ستاتا نہیں ہے۔ جس بندے کے اندر یہ صفات ہوں وہ صالح کہلاتا ہے۔ تو چوتھے نمبر کی جماعت صالحین کی ہے۔ بہرحال یہ چار جماعتیں ہیں جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ جو بندہ ان چاروں جماعتوں کے راستے پر چلے گا قیامت کے دن اس کی نجات ہو جائے گی، لیکن جو بندہ ان چاروں جماعتوں سے ہٹ کر چلے گا تو وہ گمراہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ دکھائیے ہمیں ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
اب یہاں سے ایک منفی پہلو ہے، یعنی ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا اور جو لوگ بھٹک گئے۔ غضب کن پر ہوا اور کون بھٹک گئے؟ مغضوب علیہم سے مراد وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے خوب تحقیق کی اور ان کو معلوم بھی ہو گیا کہ حق راستہ یہ ہے، لیکن معلوم ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس حق راستے کی پیروی نہیں کی اور وہ صحیح راستے اختیار نہیں کیا، بلکہ پھر بھی غلط راستے کو چنا اور اس پر چل پڑے۔ اس سے مراد ہے یہودی۔ اور والضالین میں جو الضالین ہے اس سے مراد ہے گمراہ، یعنی وہ جماعت جس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ، لیکن وہ انجانے میں غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ اس سے مراد ہے عیسائی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ان آخری آیات میں ہمیں یہ پیغام دیا ہے امت مسلمہ کو، بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کو، چونکہ قرآن پاک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہے کہ اگر راستہ اختیار کرنا ہے تو نبیوں والا راستہ اختیار کرو، صدیقوں والا راستہ اختیار کرو، شہیدوں والا راستہ اختیار کرو، صالحین والا راستہ اختیار کرو۔ ان چاروں جماعتوں کے جو راستہ اس کو اختیار کرو، اور یہودیوں اور عیسائیوں یعنی کافروں کے راستے کو اختیار مت کرو۔ جو لوگ یہودیوں کے راستے پر چلیں گے یا عیسائیوں کے راستے پر چلیں گے یا کسی اور کافر جماعت کے راستے پر چلیں گے تو وہ لوگ گمراہ ہیں۔ قیامت کے دن ان کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں سوچنے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔